بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ حقیقتاً یہ اخلاص کا لفظ ہمارے بھائی استعمال بہت ہوتا ہے، ہم بار بار اپنی زبان میں، اپنے کلام میں، اپنے جوابوں میں اور آپ کو اپنی کتابوں میں جب پڑھتے ہوں گے تو کہتے ہوں کہ اخلاص، اللہ کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص سے یہ کام کرو۔ تو ہمارے پوچھتے ہیں اخلاص ہے کیا چیز جس کا ہم بار بار تذکرہ دیکھتے اور سنتے ہیں؟ اور اسی طرح سے وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے معنی کو جیسا ہم سمجھتے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنی عبادت میں اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور بھی چیز کا طلبگار ہے تو کیا وہ اخلاص سے وہ چیز نکل جاتی ہے یا اس پہ اخلاص کا حکم باقی رہ جاتا ہے؟ تو ہم جواباً کہیں گے اخلاص کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت چاہتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اچھے انعام کی امید رکھتے ہو، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ آپ اللہ کی قربت چاہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ایک اچھے انعام کی امید رکھتے ہوں۔ ہم یہ بات کہتے ہوئے یہ بات بھی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کو کسی جزا کی ضرورت، کسی ثواب کی ضرورت نہیں ہے، یا کہہ لیجیے دوسرے لوگ جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت جنت کے حصول کے لیے نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کا حکم آیا ہوا ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ نظریہ غلط ہے۔ جس کسی نے سوچا، چاہے وہ صوفی بنتا ہو اپنے آپ کو اور چاہے بہت ہی زاہد بنتا ہو، بڑا عبادت گزار بنتا ہو، یہ بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے امت کے لوگوں کو سکھایا کہ تم جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، جیسے کہ نماز کے آخر میں جو دعا آپ نے بتائی اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، اور جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعائیں تو بہت ساری ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جب سکھایا اور آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جنت میں جگہ، جنت میں گیا اور جنت میں یہ دیکھا اور جہنم میں یہ دیکھا، جیسا کہ معراج کے واقعے میں ہے۔ پھر آج کوئی کہے کہ ہم تو عبادت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم تو بات کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی بات کرنی چاہیے، تو گویا کہ وہ اخلاص کے مفہوم سے کچھ دور ہے۔ اخلاص کا مفہوم یہ نہیں کہ آپ عبادت کرو صرف عبادت کے نام پہ اور اللہ تعالیٰ سے کسی، اس لیے کہ سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ اس کے انعام کو نہیں لینا چاہتے ہو، یہ اخلاص سے دور کی بات ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کرو اور اخلاص میں یہ بھی ہے کہ اس کے انعام کو حاصل کرو۔ لہذا اخلاص کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات کرتے ہیں تاکہ اللہ سے آپ قریب رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب اور جو انعام ملنے والا ہے جنت کا، اس میں پہنچ جائیں اور جہنم سے دور رہیں۔ تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، تفصیل ہے تھوڑی سی ہم بتائیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں چاہتا، کسی غیر کی قربت چاہتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر لوگ بہت سی مثال میں پیش کرتے ہیں، کوئی کام کرتا ہے اور اس کا ذمہ دار سامنے ہوتا ہے تو اس کام کو بہت ہی اچھے طرح سے پیش کرتا ہے، عبادت کا کام، دنیا کا کام نہیں کہہ رہا ہوں، تاکہ یہ پتہ چلا کہ بہت عابد و زاہد ہے، بڑا نیکوکار ہے، دیکھنے والے کہیں کہ اس کو بہت اچھی طرح سے بات کرتا ہے، بہت دین داتا ہے، بڑی کار خیر میں حصہ لیتا ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں غیر کے لیے کرتا ہے، چاہے اس کو ثنا ملنے کے لیے ہو کہ ہم کو اس سے تعریف مل جائے گی، یا ہم کو کچھ مال حاصل ہو جائے گا، یا ایسا کرنے سے ہم کو یہ چیز ملے گی، یا ہم کو فلاں جگہ سے ایسا کرنے سے سامان مل جائے گا، اس لیے عبادت کرتا ہے، تو یہ عبادت جو ہے یہ اخلاص سے بہت دور ہے۔ اخلاص سے بہت دور ہے، اس سے عمل انسان کا ساقط ہو جاتا ہے، بیکار نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں آیا ہوا اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو لوگ شریک ساجھیدار بناتے ہیں ان ساجھیداروں میں سے، ان شریک رہنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔
یہ بناتے ہیں اپنی طرف سے، جس کو چاہیں بنائیں، ہم کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس کا کام اسی کے لیے نقصان ہے۔ اس لیے کیا حدیث میں آیا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جس کسی نے کوئی کام کیا، عبادت کا کام کیا، اخلاص سے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اخلاص میں کیا ہے، کام کیا اللہ کے لیے اور دوسرے کو بھی اس میں شریک کیا کہ یہ بھی دیکھے گا، یہ بھی دیکھے گا، اس سے یہ ہوگا، اس کو دکھائے گا، یا ایک کہ اسی طرح سے اس سے کچھ ہم کو یہاں دنیا کا کوئی اجر و ثواب اس سے مل جائے گا، اس مقصد سے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے کام کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس انسان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ اخلاص یہ ہے کہ اخلاص میں کا مقصود ہے کسی اور کو اس عبادت میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ کام یہ کرتے ہیں کہ ان کا مقصد دنیاوی ہوتا ہے، اور اس میں کچھ دنیا کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ نیک کام کرتے ہیں، وہ لوگ نیک کام کرتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے اللہ کے لیے اس سے خیر نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر کوئی کہیں خرچہ کرتا ہے، لوگوں کو دیتا لیتا ہے، اور تاکہ اس سے دنیا کی کوئی چیز اس سے مل جائے، کوئی بہت بڑا منصب مل جائے، کوئی بہت بڑا مقام مل جائے، اور اس کو لوگ سمجھیں کہ ہاں اچھا ہے، اس کو وجہ سے اس کو مقام دے دیں۔ یہ مقصد اگر اس کا اس خرچ سے ہے، اس عبادت سے ہے، تو یہ عمل بھی بیکار ہے، یہ بھی عمل بیکار ہے۔ اس لیے کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا دے دی جاتی ہے، لیکن آخرت اس کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت اور اس کے رعنائیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم دنیا کی زندگی میں ان کے اس عمل کو ان کے لیے پورا کر دیں گے، اور اس میں ان کے لیے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جہنم کے علاوہ۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور دنیا میں جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں اس طرح کا عمل جو بظاہر دیکھنے سے نیک کام لگتا ہے، وہ سب کے سب ساقط ہو جائے گا، بیکار چلا جائے گا، باطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ سب باطل ہو جائے گا۔ لہذا دنیا کے حصول کے مقصد سے کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا کا حصول تو اسے ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ چیز دنیا کے حصول کے لیے کام کرنا یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اور دونوں میں فرق یہ کہ ایک آدمی کام کرتا ہے اور اس سے اللہ کا تقرب نہیں چاہتا، غیر اللہ کا تقرب چاہتا ہے دوسرے کو۔ پہلے میں یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں صرف، اور دوسرے میں یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی مقصد رکھتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ مقصد اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور تعریف کرنے کے لیے کام کیا تو بھی اس کو مقصد اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی زیب و زینت اور مال و متاع نہیں حاصل ہوتا، تعریف حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح کا شرک ہو جاتا ہے جو اخلاص سے بہت دور ہے۔ اور اسی طرح سے کہیں ایسا بھی کام ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرف سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسرے طرف سے عبادت بھی اس کا مقصود ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے کرتا ہے، عبادت اللہ کی ہو جائے اور ہم کو یہ چیز بھی مل جائے، یعنی اس کے مقاصد میں یہ چیز داخل ہے۔ پہلے والے کے مقصد میں صرف دنیا کا حصول ہی تھا اور اللہ کی عبادت مقصود نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ ہم کو دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے، تو ایسی صورت میں جیسا اتنا جیسا عمل ہوگا اور جیسی اس کی نیت ہوگی اسی طرح سے ملے گا۔ اگر عبادت کی نیت زیادہ صحیح ہے تو عبادت کا ثواب زیادہ ملے گا، اور دنیا کی نیت زیادہ صحیح ہے تو دنیا کا ثواب اسی طرح سے ملے گا۔ لہذا مثال کے طور پر میں جس مثال، اگر کوئی آدمی وضو کرنا چاہتا ہے اور اس کا مقصد وضو بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ ہاتھ پیر دھل لیں گے، ٹھنڈا ہو جائے گا، صفائی بھی ہو جائے گی، تو صفائی بھی حاصل ہو جاتی ہے اس کو اور وضو بھی ہو جاتا ہے، دونوں مقصد حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسے روزہ رکھنا ہو یا نماز پڑھنا ہو، نماز پڑھنے سے سمجھ تو چلو ہماری ایک ورزش بھی ہو جائے گی اور نماز بھی ہو جائے گی، تو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں اس کو۔ اور لیکن اگر اخلاص نہیں اس کام میں، مقصد دنیاوی مقصد یا اپنا فائدے کا مقصد زیادہ بڑھا ہوا ہے تو اس کا اجر گھٹ جاتا ہے۔ اور اگر وہ چیز حاصل تو دونوں ہوتی ہے اس کے ارادے کے حساب سے، لیکن اگر اس کا کام محض اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور دنیاوی مقاصد اس کے تابع اپنے سے آ جاتے ہیں، تو پھر اس کا اخلاص کامل رہتا ہے اور وہ چیز اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا حج کے بارے میں
کہ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اگر اس کے ساتھ کچھ بزنس کر لیتے ہیں، کچھ کما لیتے ہیں تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کچھ جناح یعنی گناہ اور حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل بھی وہاں تلاش کرو، یعنی جاؤ کوئی چیز خرید فروخت کر لو یا کچھ خرید لو، کچھ بیچ دو، اس سے کچھ مل جائے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر وہاں جانے کا مقصد صرف خرید و فروخت ہی رہ جائے کہ جاتے ہیں صرف خرید و فروخت کر کے آئیں گے اور چلے آئیں گے، تو وہی کہہ رہا ہوں کہ جب جو نیت جس چیز کی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ وہ چیز حاصل ہونے والی تھی لیکن آپ نے اسی کی نیت کر کے سفر کیا اور گئے ہیں، تو پھر وہ آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا گیا کہ انسان جب دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، اس کی نیت درست نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا ہے، تو اس کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی جس روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، رجل یرید الجہاد و یرید عرضا من عرض الدنیا، ایک آدمی جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن اسے دنیا کے کچھ مال و متاع کی بھی ضرورت ہے، جیسے جہاد میں جب مال غنیمت ملے گا تو اس کو بھی پا جائے گا، یہ مقصد بھی اس ساتھ میں لیے ہوئے ہے، تو کیا اس کا حکم ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف دنیا کی اس چیز کو پانا چاہتا ہے، اگر جہاد کرتا ہے صرف وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اور اس کے اللہ کے راستے اور اللہ کے دین کی تنفیذ اور اس کے استحکام کے لیے نہیں ہے، تو اب ہمارا لا اجر لہو، اس کو کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ یعنی مقصد اگر حصول متاع دنیا ہے تو وہی چیز ملتی ہے، حصول متاع آخرت نہیں حاصل ہوتی ہے۔ اور اسے اس آدمی نے 3 بار اس سوال کو دہرایا، آپ نے تینوں بار وہی جواب دیا کہ اس کو اجر نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث جو مشہور سی حدیث ہے، اس کو آپ بھی پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، حضرت عمر بن خطاب کی حدیث ہے، جس میں بتایا گیا، جو بخاری وغیرہ کی پہلی حدیث ہے، جس میں کہا گیا کہ آدمی ہجرت کرتا ہے اور ایسے ہجرت کرتا ہے، جو ہجرت اللہ کے لیے کرتا ہے اس کو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اور من کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، لیکن جو آدمی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گیا اور اس کا مقصد کسی عورت سے شادی کرنا تھا یا دنیا کا کوئی مال و متاع حاصل کرنا تھا، تو اس مقصد سے ہجرت کیا کہ چلو ہم وہاں پہنچ کر کے اپنی یہ فلاں چیز کر لیں گے اور یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ چیز مل جائے گی، تو اس کی ہجرت جس مقصد سے کیا وہی چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اخلاص میں انسان کو اپنی نیت صحیح ڈھنگ سے رکھنے کی ضرورت ہے، اگر اس کے اندر دنیاوی مال و متاع شامل کر لیتا ہے تو اس کا ثواب چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے انسان کے اندر، اور یہی اخلاص سے نیت کہتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ کہ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ نیت کو آپ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کا بہت سارا کام کرتے ہیں، اگر حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اگر انسان اپنے گھر والوں کو لقمہ کھلاتا ہے تو اس میں بھی ایک اجر ہے، اپنے گھر میں سوتا ہے آ کر کے، باہر نہیں کو اپنے غلط کاری کے لیے جاتا ہے، اس میں بھی اجر ہے۔ اور اسی طرح نیت کا فرق دیکھیے، اگر انسان کماتا ہے کہ ہم اس کو کمائیں گے، اپنے بچوں پر خرچ کریں گے، ان کو حرام سے بچائیں گے، اس میں بھی اجر ہے۔ اور حدیث میں اور بھی گھوڑے کی مثال دیا، گھوڑا باندھا جاتا ہے 3 مقصد کے لیے باندھا جاتا ہے، بہت تفصیلات اس میں ہیں، لیکن کل کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی نیت اخلاص پایا جائے گا اس میں تو اس کو اجر ملے گا، اور اخلاص میں کمی ہو جائے گی اور غیر اللہ کی عبادت کے علاوہ دیگر مقاصد کو وہ اصل سمجھ کے کرے گا تو اس کی اصل ملے گی، اور اس کے پیچھے جو عبادت کرتا ہے وہ نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں اور اصل جو اس کے بعد جو چیز ملنے والی ہے آپ کی محنت سے، تو وہ چیز ملتی ہی رہتی ہے، لیکن آپ کی نیت میں فرق نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہمارے سامنے ایک اور سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم بہت سنتے ہیں کہ رجا اور خوف ہونا چاہیے، امید ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ کیا چیز کی امید ہے اور کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ امید اور ڈر جو ہے یہ استعمال کے شریعت میں اس کا بہت اصل، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور حقیقتاً ایک اسلامی زندگی کے اندر اس کی جو اہمیت ہے اس کو اسی وقت سمجھ پاتا ہے انسان جب اس پر پوری طرح سے کاربند ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، اس کی عذاب کا ڈر نہ ہو، تو انسان غلط کاری میں بہت آگے جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سے ثواب ملنے کی اور اجر ملنے کی امید نہ ہو تو انسان کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے۔
تو اجر و ثواب کی امید اور عقاب سے ڈرنے اور عقاب سے بچنے کے لیے خوف ہونا چاہیے۔ تو یہ خوف اور امید کی زندگی ایک مومن کی زندگی کا ماحصل ہی یہی ہوتا ہے کہ خوف کی زندگی گزارتا ہے۔ آپ نے جو پوچھا یہ دونوں چیزیں انسانوں کے لیے ضروری ہیں، لیکن اگر یہ سوال آپ کریں کہ ان میں سے کون سی چیز زیادہ غالب ہونی چاہیے ہمارے اوپر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ سے امید ہونی چاہیے، تو علماء نے کہا ہے کہ دونوں برابر رکھنا چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز اس میں سے زیادہ کسی انسان پر غالب ہے، بڑی امید اللہ سے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے بہت سے لوگ اس دنیا میں آپ کو ملیں گے جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں گے، بہت رحیم و کریم ہے، اور یہ گناہ کرتے جاتے ہیں تو یہ ان کے ہلاک ہو جانے کے اسباب میں سے ہے۔ اور اگر یہ ہے خوف سے ہے کہ وہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو استعمال نہیں کرتے، اصول زندگی جو اس کو استعمال کر اللہ کے ہاں نہیں، اس ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور یہ خطرہ ہو سکتا ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے، اس شرعی طور پر یہ بھی ہلاکت کی چیز ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ امید کو زیادہ غالب رکھنا چاہیے طاعت کے موقع پر، جس سے آپ کو ثواب کی امید ہو، اور جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو، گناہ کا کوئی کام ہو، تو آپ کو خوف اپنے اوپر غالب رکھنا چاہیے، اور یہ زیادہ معدل بات ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو آدمی صحت مند ہے اس کو امید زیادہ رکھنا چاہیے، جو مریض ہے، جو بیمار ہے، مرنے سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس کو خوف اپنے اوپر زیادہ غالب رکھنا چاہیے۔ دونوں حالتوں میں انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری معافی نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ یہی امید رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کریں اللہ غفور رحیم ہے اور ہم کو سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ لہذا اس دونوں کو برابر رکھیے، یا حالات کے حساب سے ان میں توازن برقرار رکھیے، یہی ضروری ہے، اور یہ مومن کی صفات میں لازمہ میں سے ہے جس کے بغیر ایمانی کام نہیں ہوتے ہیں۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہو اور آپ کے سوال ہوں ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر سکیں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان سب کو بھی اللہ خیر سے رکھے اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔